السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال اور یہ سوال گروپ میں کافی لوگوں نے پوچھا ہے، کیونکہ حضرت علی کے ایام شہادت چل رہے ہیں، تو حضرت علی کی شہادت کے اوپر مختلف سوالات آئے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک مفصل گفتگو کی جائے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شخصیت پر، اور اس میں ان کی شان اور ان کے ساتھ جو مشکلات آئیں، ان کے ساتھ جو اہل کلمہ نے یا اہل قبلہ نے جنگیں کی وہ بھی آ جائے، اور پھر ان کی شہادت اور اس کے اسباب بھی آ جائے۔ تو یہ ایک مفصل گفتگو میں جو سوالات گروپ میں موصول ہوئے نا، ان سب کے جوابات اس میں شامل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کے مناقب اور ان کی زندگی کے اوپر مختصر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ سمجھ لے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کوئی شیعوں کے امام نہیں ہیں، وہ اہل قبلہ تمام مسلمانوں کے ہی امام ہیں۔ اہل سنت کے ہاں اور اہل تشیع کے ہاں ایک جتنی ان کی شان بیان کی جاتی ہے اور ان کے مناقب ہیں، اور ان کی ایک بہت بڑی حیثیت ہے اسلام میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور ابو طالب جو ہیں ان کو پالنے والے، وہ اللہ کے نبی کو پالنے والے ہیں۔ سب سے لمبا مرئی سہارا ابو طالب نے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فراہم کیا۔ آپ 6 سے 8 سال کی عمر میں جو ہے نا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کے ہی گھر میں انہی کے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ آپ کی جب والدہ فوت ہوئی تو آپ ابو طالب ہی کی پرورش میں آ گئے۔ تو حضرت ابو طالب کے ہاں جب حضرت علی کی ولادت ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو گود میں لیا، اور آپ کو اپنا لعاب مبارک جو ہے نا آپ کے منہ میں ڈالا، اور آپ کی آنکھیں کھلیں، اور آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی آپ کی پرورش شروع کی۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے پہلی وحی کا نزول کیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر آ کر اماں ختیجہ سلام اللہ علیہا کو اور حضرت علی کو اور زید بن حارثہ کو یہ چیزیں بتلائیں، تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کا اعلان کرنے والے حضرت علی ہیں۔ اور سب سے پہلے خود حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے والے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ وہ بھی حضرت علی۔ اس کی مختلف روایات بھی ملتی ہیں، حضرت عباس سے بھی ملتی ہے، اور بھی اس کی روایات بہت آ جاتی ہیں۔ ساتھ ساتھ اگر ویڈیو کلپ بنے گا تو اس کے نیچے یہ حوالے جو ہے نا وہ ہمارے بھائی سب لگا دیں گے، کہ تاکہ آپ اگر کسی سے بیان کریں تو کتابوں کے حوالے اسناد کے ساتھ موجود ہوں۔ اس کے بعد آگے بڑھیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وانزل عشیرت الاقربین کے تحت ہر ہاسوام کو دعوت دینے کے لیے حکم دیا، تو وہاں بھی حضرت علی نے کھڑے ہو کر سب سے پہلے ہی اعلان کیا۔ 2 دن تک حضرت علی اعلان کرتے رہے، پھر تیسرے دن ابو بکر نے بھی اعلان کیا۔ تو لہٰذا حضرت علی اسلام لانے میں، بار بار اعلان کرنے میں سب سے پہلے انسان تھے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو مشکلات آئیں، اس مشکلات میں سب سے بڑی مکے میں جو مشکل آئی وہ تھی آپ کا سوشل بائیکاٹ، جو شب ابی طالب میں آپ کے خاندان کو بالکل بند کر دیا گیا اور لا تعلق ہو گیا، اور تمام قبائل نے معاہدہ کر لیا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ تو وہاں بھی 3 سال تک مشکلات اور سوشل بائیکاٹ کے ذریعے سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے خاندان نے مشکلات میں تمام مشکلات کو فیس کیا، اس میں بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ آپ کے ساتھ تھے، اور وہ مشکلات حضرت علی نے بھی برداشت کی، یہاں تک کہ رات کے اندھیرے میں آپ کے بستر پر حضرت علی سو جایا کرتے، تاکہ اگر لوگ قتل کرنے آئیں تو حضرت علی ہی قتل ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا لیا جائے۔ اس حد تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت ابو طالب اور حضرت علی کر رہے تھے۔ پھر ہجرت کی اجازت مل گئی، اور ہجرت کے لیے جب نکلنا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر موت کا غلبہ تھا، اللہ نے نبی کو بھی نکل جانے کا حکم دے دیا، حضرت علی آپ کی بستر پر سوئے، اور اگر دشمن آ کر قتل کریں تو حضرت علی قتل ہو جائے۔ یہ ہے شان حضرت علی کرم اللہ وجہ کی۔ مدینے میں آئے تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ پہلی جنگ جو جنگ بدر ہوئی، اس میں حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت ابو عبیدہ ہی نکلے۔ تو حضرت علی جنگ و قتال میں بھی نکلنے والے پہلے جو ہے نا وہ مومن، جن کی وجہ سے بدر کی جنگوں میں فتوحات ہوئی۔ احد میں بھی حضرت علی سب سے آگے، اور خندق میں تو کمال ہی کر دیا، جب ابن عبد ود خندق کراس کر کے آ گیا اور اس نے نیزہ مارا آپ کے خیمے کے دروازے پر، اور للکار کر کہا کہ محمد نکالو، کوئی جنت میں جانے کا شوقین ہے۔ تو ابن عبد ود کے بارے میں مشہور تھا کہ 100 پہلوانوں کی طاقت رکھتا ہے، کوئی اس کے سامنے آنے کو تیار نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے پکارا، کوئی نہیں اٹھا، حضرت علی اٹھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ حضرت علی کو کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں قرار دیا، یعنی کہ حضرت علی کل ایمان ہے جس طرف بھی ہوں، اور حضرت علی کے مقابلے میں جو بھی ہے کل الکفر ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے رو رو کے دعا کی ہے، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا،
کہ حمزہ بھی دنیا سے چلے گئے، جعفر بھی دنیا سے چلے گئے، اب یہ علی میرے ساتھ بچا ہے اکیلا، اس کو میرے لیے چھوڑ دینا۔ حتیجہ بھی دنیا سے چلی گئی، حضرت ابو طالب بھی چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی کو حضرت علی کی بڑی فکر تھی۔ حضرت علی نے جب فتح حاصل کی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی اس ضرب کو ثقلین کی عبادت سے بھی بہتر قرار دیا۔ یہ حضرت علی کی شان تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پھر خیبر میں جب بار بار فتوحات نہیں ہو رہی تھی تو وہاں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل میں اس شخص کو علم دوں گا جس کے ہاتھ میں فتح ہے، یحب اللہ و رسول، کہ اللہ کا رسول اور اللہ خود اس سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام ساری رات سوئے نہیں اور آنکھوں میں رات کاٹی۔ وہ کہتے تھے کہ شاید ہمیں یہ علم مل جائے، شاید ہمیں یہ فضیلت مل جائے۔ صبح ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ان کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ درد ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں موجود نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لباب مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا اور ان کی آنکھوں میں شفا ہو گئی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ خیبر کی فتح دلائی۔ 39 دن مسلمان جاتے رہے، فتح نہیں ہوئی۔ حضرت علی کے ہاتھ میں وہ فتح تھی، اور یحب اللہ و یحب الرسول کا لقب بھی پالا تھا، اور وہ لقب بھی حضرت علی کے حصے میں آ گیا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہر جنگ میں آگے، جہاد اور قتال میں سب سے آگے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اعظم الدرجات انہی کو کہا کہ ان لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم الدرجات، جو فتح سے پہلے قتال کرتے رہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے، اولئک اعظم الدرجات، یہ اعظم الدرجات میں سب سے اعظم پھر حضرت علی کو یہ لقب ملے۔ حضرت علی علیہ السلام جو ہے نا وہ تمام جنگوں کے ہیرو ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری فتوحات ہوتی رہیں، اور سب سے بڑی جنگ جو تھی جنگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ وہاں پر حضرت علی کو نہیں لے کے جا رہے، اور اتنا لمبا سفر تھا اور پہلی مرتبہ اتنی دوری کا سفر تھا اور حضرت علی اس جنگ میں نہیں جا رہے، تبوک کی جنگ۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی تو میرے لیے ہارون اور موسیٰ کی مثل والا ہی ہے، الا هو لا نبی آبادی، بس فرق یہ ہے کہ تو میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا۔ جب موسیٰ طور پر جاتے تھے تو پیچھے ہارون کو چھوڑ کے جاتے تھے، میں جا رہا ہوں سفر پہ، ایک لمبا سفر ہے اور بڑی جنگ ہے، لیکن تجھے میں اپنا قائم مقام پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ فضیلت بھی حضرت علی کے حصے میں آئی۔ اور جب نجران کے عیسائی آپ کے ساتھ آ کر مناظرہ و مکالمہ کرتے رہے، کوئی حل نہ نکلا، تو انہوں نے کہا ہم مبالحہ کر لیتے ہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں تم اپنے بڑے لے آؤ، ہم اپنے بڑے لے آتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، دوسرے پر لعنت ڈال دیں گے۔ تو دوسرے دن اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اپنے ساتھ حسن، حسین، بی بی فاطمہ اور حضرت علی کو لے کر آئے۔ وہ حیران ہو گئے، نجران کے عیسائیوں کو مبالغہ کرنے کی جرت ہی نہیں ہوئی کہ یہ اتنا سچے ہیں اپنے کول و فیل میں کہ وہ اپنا بھائی، اپنا داماد اور اپنے نواسوں کو اور اپنی بیٹی کو لے کر آئیں گے، اگر لعنت کریں گے عذاب ان پر آ جائے، تو یہ تو بڑے ہی سچے ہیں، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اپنے اس معاملے میں اللہ کی طرف سے عذاب مانگے اور ان پر آئے۔ انہوں نے دعوت قبول کر لی، اللہ نے قرآن میں آیتیں اتار دی، وَقُلْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹے لے کر آؤ۔ اور جب بیٹے کی بات ہوتی تو اپنے حسن حسین کو آگے کرتے اور کہتے وَنِسَاؤُنَا وَنِسَاؤُكُمْ، ہم اپنی بیٹیاں لے کر آتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لے کر آؤ۔ اس جیسی پاک سیرت اور پاک باز بیٹیاں، اور بی بی فاطمہ کو کی طرف اشارہ کرتے، اور جب کہتے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانیں پیش کرتے ہیں، تم اپنی جانیں پیش کرو، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اپنے آپ کو ساتھ ملا کر اپنی جان قرار دے کر، اپنا نفس قرار دے کر کہتے قُلْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہے جس میں حضرت علی آپ کا نفس قرار دے دیے گئے، یہاں تک کہ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غدیر کے موقع پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا آخری حج کر کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹوں کے پلانوں سے ایک ممبر تیار کیا، اور وہاں پر کھڑے ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر کہا الست نبی اولا بالمومنین انفسکم، کیا نبی تمہارے مومنوں کی جانوں پر مومنوں سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو تمام مومنین نے کہا، تمام صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے نبی نے وہاں فرمایا تو پھر جان لو من کنتم مولا ہوں، میں جس پر اس کی جان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہوں، وعلی مولا ہوں، پھر علی بھی حق تصرف رکھتا ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام نے حضرت علی کو بخن بخن یا علی کہہ کے مبارکبادیں دی کہ علی مبارک ہو، آج سے آپ تمام مومنوں کے مولا ہو گئے، اور مولا بھی کیسے؟ نبی جیسے مولا، کہ آپ نے فرمایا جس طرح میں تمہارا مولا ہوں، پھر علی بھی اس طرح تمہارا مولا ہے۔
تو یہ شانیں اتنی ہیں کہ گھنٹوں بیت جائیں گے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو فضائل تمام صحابہ کے پہنچے ان میں کوالٹی وائز اور کوانٹٹی وائز، یعنی تواتر تک کی روایات بالکل صحیح اسناد کے ساتھ اور زیادہ فضائل وہ حضرت علی کے پہنچے۔ تو میں کہاں تک بولتا جاؤں تو یہ تو ختم ہونے والے فضائل ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا علی انا سلم لمن سالمتم وحربا لمن حاربتم، میری صلح ہے اس کے ساتھ جس کے ساتھ تم لوگوں کی صلح ہے، یعنی تمہاری حسن حسین فاطمہ، اور میری جنگ ہے ان کے ساتھ جن کے ساتھ تمہاری جنگ ہے۔ یہاں تک کہہ دیا ان احد منکم قاتل ولا تعویل القرآن کما انا قاتل ولا تنزیلہ، تم میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جو قتال کرے گا میری طرح کا قتال، جس طرح میں نے قتال کیا قرآن کی تنزیل پر، قرآن نازل ہوتا تھا لوگ مانتے نہیں تھے، مجھے قتال کرنا پڑا، وہ ایک تمہارے اندر ایسا ہے کہ وہ قتال کرے گا قرآن کی تعویل پر، کہ لوگ قرآن کو مانیں گے اس کی باطل تعویل کریں گے تو اس سے جنگ کرے گا۔ ابو بکر اور عمر نے کہا انا ہوا یا رسول اللہ، قلت لا، نہیں تم نہیں ہو، وہ ہوا حاسم النار، وہ جو میری جوتی گاڑ رہا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جوتی گاڑنے کے لیے دی تھی حضرت علی کو، تو ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ایسے ایسے فضائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے۔ اب میں اپنی بات کو، فضائل تو ختم نہیں ہونے، تو میں آپ کی شہادت کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ سے فرمایا یا علی انت عارف من اشقۃ الاخرین، کہ علی تو جانتا ہے کہ اس امت کا شقی ترین انسان اشقۃ الاخرین اس امت میں کون ہوگا؟ تو حضرت علی نے فرمایا اللہ رسول عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ایک وہ قوم سمود میں جو اونٹنی تھی حضرت عزیر علیہ السلام کی، وہ جو اونٹنی تھی اس اونٹنی کو جس نے قتل کیا تھا نا، وہ اس امت کا شقی ترین انسان تھا، وہ اشقۃ الاول تھا وہ، اور اس امت کا اشقا وہ ہوگا، یعنی کہ شقی ترین انسان وہ ہوگا جو تیرے سر پر وار کرے گا اور تیری داڑھی کو خون سے رنگ دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آنکھوں میں آنسو ہیں اور پیار کر رہے ہیں حضرت علی کو، اور فرما رہے ہیں کہ ایک شخص آئے گا وہ تیرے سر پر وار کر کے تیری داڑھی کو خون سے رنگ دے گا اور تجھے قتل کر دے گا۔ یا علی انت مثل ناقۃ اللہ، تو اللہ کی وہ اونٹنی کی طرح ہے، جس طرح اس قوم نے اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا، اس کے بعد پھر انہیں کبھی خلافت اور کبھی ان کو جو ہے نا فلاح نہیں پہنچ سکی، تجھے بھی اسی طرح قتل کریں گے، پھر اس قوم سے اللہ تعالیٰ خلافت اٹھا لے گا اور اس قوم کو بھٹکا دے گا، پھر یہ قوم کبھی سیدھے راستے پر نہیں پائے گی، اللہ کہ ایک تیری ہی نسل سے مہدی آ کر اس قوم کے اوپر جو ہے نا ایمان اور حکمت سے ان کو غالب کرے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ بشارت خود حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دی۔ تو حضرت علی علیہ السلام پھر جب چوتھے خلیفہ بنے تو لوگوں نے حضرت علی کی مخالفت شروع کی۔ رسول اللہ کی زوجہ کو ہی اتنی بڑی غلطی لگ گئی، حضرت عائشہ ہی جنگ کرنے کے لیے مقابلے میں آ گئی، طلحہ و زبیر آپ کے ساتھ جو جوان ہوئے، آپ کے ساتھ پلے بڑے، آپ کے قبیلے کے، آپ کے رشتہ دار، وہ بھی آپ کے ساتھ جنگ کرنے آ گئے۔ حضرت علی کو پھر بہت تکلیفیں دی اس امت نے، تو پھر اس جنگ میں طلحہ و زبیر تو شہید ہو گئے، اما عائشہ جو ہے نا وہ پھر مغلوب ہوئی، تو حضرت علی نے ان کو پھر عزت احترام ہی کی اور جنگ ختم کی۔ آگے بڑھے تو پھر معاویہ بن سفیان جو کہ یزید کا ابا اور ہندہ کا بیٹا اور ابو سفیان کی اولاد، اور اس کے ساتھ عمرو عاص، اور اس کے ساتھ مغیرہ بن شعبہ، اس کے ساتھ ولید ابن عقبہ جس نے شراب پی کے نماز پڑھائی تھی، جس کے باپ نے اللہ کے نبی پر اوجری ڈالی تھی، یعنی کہ سب وہ اللہ کے نبی کے دشمن اب وہ علی کے دشمن بن کر صفین میں حضرت علی کے ساتھ جنگ لڑنے آ گئے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا ان احد منکم قاتل ولا طویل القرآن کما انا قاتل ولا تنزیلہ، کہ قرآن کی طویل کے اوپر تو باطل طویل تو مسلمان ہی کرے گا، کہلاتے یہ مسلمان تھے، صحابی تھے، لیکن جنگ کرنے آ گئے حضرت علی کے ساتھ۔ پھر اس جنگ میں حضرت عمار شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی غیبی خبر میں فرمایا تھا وہ عمار تقتلک فیۃ الباغیہ تدعونہم الی اللہ و تدعونہم الی النار، عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، تو انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو یہ جہنم کی طرف بلانے والا لشکر تھا جو معاویہ کے ساتھ، معاویہ آیا تھا حضرت علی کے مقابلے میں۔ وہاں حضرت علی کی جنگ کے دوران ہی جو ہے نا حکمین مقرر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب ان کو شکست ہونے لگی، انہوں نے قرآن کو نیزے پر اٹھانے کی ایک گندی چال چلی اور مسلمان اس چال میں آ گئے، اور حضرت علی نے حکمین مقرر کیے اور ایک حکم مکر گیا اپنا وعدہ کر کے، اور یہ حکمین کی جو بات تھی وہ ڈٹائی میں پڑ گئی، اور حضرت علی کے لشکر سے ہی 12,000 لوگ خارجی نکل آئے اور وہ بھی حضرت علی کے خلاف ہو گئے۔ اس میں سے ابن عباس نے مکالمہ اور مناظرہ کر کے 8,000 تو واپس لے، لیکن وہ 4,000 جو تھے انہوں نے فساد فی الارض مچا دیا، ان کے ساتھ بھی حضرت علی نے جنگ کی۔
اور پھر انہی خارجیوں میں سے جو ہے نا عبد الرحمن ابن ملجم مرادی، اس نے یہ قسم کھائی کہ میں حضرت علی کو قتل کر دوں گا۔ اس نے زہر میں تلواریں بجھائیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو قتل کرنے کے لیے کوفے آ گیا۔ حضرت علی نماز پڑھاتے تھے کوفے کی مسجد میں، اور اب تیاریاں کر رہے تھے معاویہ سے جنگ مزید آگے بڑھانے کے لیے۔ فجر کی نماز میں یہ جو عبد الرحمن ابن ملجم، دیکھیں عبد الرحمن کتنا اچھا نام ہے، نمازی پرہیزگار، خانہ کعبہ میں بیٹھ کر قسمیں کھا رہا ہے کہ میں اس امت کی فلاح بہبود کے لیے علی کو قتل کرنے جا رہا ہوں، حالانکہ وہ اپنی جان بھی دے رہا ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں کہ اس نے اجتہاد کیا اور اپنے اجتہاد میں وہ سچا تھا، لیکن اس کو اس حد تک جو ہے نا مغالطہ لگا، اس حد تک گمراہی ہوئی سی کہ اپنی اس گمراہی میں اپنے آپ کو سچا سمجھ کر اپنی بھی جان دے رہا ہے کہ میں اپنی جان دے دوں گا لیکن علی کو قتل کر دوں گا تو امت میں جو ہے نا فساد ختم ہو جائے گا۔ اندازہ کر لیں کہ جب انسانوں کو مغالطے لگتے ہیں کس حد تک، جس طرح آج لوگ خود کش حملہ کرنے کے لیے مسجد میں بم دھماکہ کر دیتے ہیں، نمازی اور امام مسجد کو قتل کر کے اپنے آپ کو بھی مار دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح اس نے بھی اس وقت کا خود کش حملہ ہی تھا کہ وہ قتل کرے گا، اس کو پتا تھا مجھے چھوڑیں گے تو نہیں، حضرت علی کے فوجی، حضرت علی کے مقتدی، وہ وہاں ہی صحابہ کرام موجود ہوں گے، وہ پکڑ کے اسے بھی قتل کر دیں گے۔ جب اس نے حضرت علی کے سر پر وار کیا تو حضرت علی نے کلمات کیا کہے، فزت برب الکعبہ، یا کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میری شہادت کی خبر ایسے ہی دی تھی کہ میرے سر پر وار کرے گا۔ تو جب اس نے وار کر دیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے کسی کو نہیں کہا کہ اس کو پکڑ لو، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، جس کو قتل کر دو، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں کیا۔ علی کی حکمت، اور علی تو علی تھے، انہوں نے اس کو پانی پلایا، شربت پلایا اور اس کو کھانا وغیرہ دو، اس کو کچھ نہ کہو، اگر میں زندہ رہا تو میں خود اپنا فیصلہ کروں گا، اور اگر میں مر گیا اس زخم سے تو پھر اس کو بھی اس کے جواب میں ایک ہی وار سے قتل کرنا جو شریعت نے سزا دی ہے۔ ایسا نہ کرنا کہ لوگوں کو قتل کرتے پھرو، ہاتھ پاؤں کاٹتے پھرو، اس کے گھر والوں کو پکڑ کے قتل کرو، ایسا ظلم کسی پر نہ کرنا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اس طرح شہید کر دیا گیا، اور اس شہادت کے بعد حضرت علی، یہ خلیفہ راشد، یہ نبی کا نفس اور یہ نبی کی طرح کا مولا اس دنیا سے چلا گیا۔ قدر نہیں کی ان لوگوں نے حضرت علی کی، چوتھے نمبر پر بھی ان لوگوں نے خلیفہ نہیں مانا اور اس کے خلاف جنگیں کرنے کے لیے آگے، اور اس کے بعد پھر اس امت سے خلافت ایسے اٹھی کہ آج تک اس امت کو خلافت منہج نبوہ نصیب نہیں ہوئی۔ پھر ایک سے ایک حرام خور، ایک سے ایک فاسق فاجر، ایک سے ایک بادشاہ متغلب متسلط اس امت پر مسلط ہوتے رہے، کیسر و کثرت کا نظام چلاتے رہے، اور آج تک 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود سعودی عربیہ، ایران، عراق، مصر، شام، پاکستان، ملیشیا، انڈونیشیا، ترکی بڑی جیسی اسلامی ریاستیں ہونے کے باوجود خلافت علی منہج نبوت اس امت کو نصیب نہیں ہوئی، کیونکہ اس امت نے ناقۃ اللہ کی قدر نہیں کی۔ اس امت نے اس اخی رسول اور مولات المومنین کی کوئی قدر نہیں کی۔ علی کے پاس ایسا علم تھا، اس کے علم کی قدر نہیں کی، اس کے عمل کی قدر نہیں کی، اس کی قربانیوں کی قدر نہیں کی، اور امت ذلیل ہو رہی ہے۔ اللہ کہ ہم منتظر ہیں کہ اللہ کے نبی کی غیبی خبر اور حدیث کے مطابق ایک مہدی آئے گا جو آ کر اسلام کو غالب کرے گا اور اس دنیا کو ایمان اور حکمت سے بھر دے گا، اور پھر وہ اسلام کو نافذ کرے گا، شریعت کا وہ نافذ کرے گا، اور پھر اس امت کے اوپر مسلمانوں کا اور اسلام کا اور شریعت کا غلبہ ہو جائے، تو وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت کے واقعات ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کہاں تک بیان کریں، یہ اتنے لمبے واقعات ہیں، اگر گھنٹوں اگر آپ کہیں نا تو یہ پورے نہیں ہوں گے۔ تو بڑے میں نے اختصار کے ساتھ یہ آپ کو مختصر حضرت علی کی سوانح عمری مختصر اور ان کی شہادت کا واقعہ آپ کو گوش گزار کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔